نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. معزز سامعین، محترم بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، پچھلے درس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ توحید ربوبیت کس کو کہتے ہیں، ربوبیت کے معنی کیا ہیں. ایک مفصل بحث آپ کے سامنے میں نے کیا تھا اور آج بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے میں توحید ربوبیت کی چند تخلیق اللہ رب العالمین کے چند تخلیق کو آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. میں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. سورہ اعراف آیت نمبر 54. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور پھر عرش پر مستوی ہوا، اور وہ اللہ دن کو رات سے ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ رات دن کو آ جاتی ہے، جلدی سے چھپا دیتی ہے. اور وہ اللہ سورج اور چاند کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے ستاروں کو بھی. اور وہ بہت بڑا، بہت خوبیوں والا ہے وہ اللہ جو تمہارا رب ہے اور تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اور اسی آیت کی طرف سورہ یونس آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی
خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. بلا شبہ تمہارا رب، تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، عرش پر مستوی ہوا، وہ تمام کام کی تدبیر کرتا ہے اس کی اجازت کے بغیر، کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں. ایسا اللہ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو. کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ان دونوں آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پہلے آسمانوں اور زمین کے تخلیق کا تذکرہ کیا کہ ان دونوں چیزوں کو 6 روز میں پیدا کیا. یہ 6 روز کون سے ہیں؟ اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ اور سنیچر. جمعہ کے دن اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور سنیچر کے روز کوئی کام نہیں ہوا، اس دن منقطع ہوا اور یوم السبت کہا جاتا ہے. سنیچر کو یوم السبت کہا جاتا ہے اور سب کے معنی ہی ہوتے ہیں منقطع کے، رکنے کے، کاٹنے کے. اس لیے اس دن کوئی کام نہیں ہوا، اسے منقطع قرار دیا گیا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اتوار اور سوموار کو زمین کی تخلیق کی، زمین کو پیدا کیا. اور وہ اللہ رب العالمین اگر چاہتا اور وہ اللہ رب العالمین چاہتا تو کن کے ذریعے وہ پیدا کر سکتا تھا، لیکن کن اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 117 کے اندر، بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وہ اللہ آسمانوں اور زمین کا موجد، ایجاد کرنے والا ہے، شروعات کرنے والا ہے، ابتدا کرنے والا ہے. وہ کسی چیز کو اگر کرنا چاہتا ہے، کسی چیز کو تخلیق کرنا چاہتا ہے، بنانا چاہتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں کن کے ذریعے نہیں، یہاں اللہ رب العالمین نے تخلیق کی. تو بعض لوگوں نے یہ مراد لیا ہے، اس سے بندے کو یہ بتلانا مقصود ہے، یہ سبق دینا مقصود ہے، یہ درس دینا مقصود ہے کہ بندے بھی تدریج کے ساتھ جس طرح اللہ رب العالمین نے مسلسل ایک کے بعد دیگر چیز کو پیدا کیا، بندے بھی اسی طرح سلسلہ وار ایک سسٹم کے تحت، ایک نظام کے تحت کام کریں. اللہ رب العالمین یہ اس میں بتانا چاہتا. اور اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف عرض کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک ساتھ آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کی وہ خبر رکھتا ہے. اللہ رب العالمین دوسری جگہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، اور ایک آسمان حصی وجود ہے، یعنی اس آسمان کا وجود ایک حقیقت ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کی تعداد 7 ہے، آسمان کی تعداد 7 ہے. اور حدیث کے مطابق 2 آسمان کے درمیان
اس کی مسافت، اس کی بعد، اس کی دوری 500 سال کی ہے۔ اور قرآن کریم میں وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ سورۃ طلاق آیت نمبر 12 کے اندر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اور زمین بھی آسمان کی مثل ہے، یعنی جس طرح آسمان صاف ہیں اسی طرح زمین بھی صاف ہے۔ ایک یہ معلوم ہوئی کہ زمین بھی صاف ہے، اور اس سے زمین کی تعداد صاف معلوم ہو گئی، اور جس کی مزید تائید حدیث نبوی سے بھی ہو جاتی ہے۔ آسمان تو ہمیں معلوم تھا کہ آسمان صاف ہیں، لیکن زمین کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم تھا، تو آیت کریمہ یہ دلالت کر رہی ہے کہ زمین بھی وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ کہ زمین بھی آسمان کی مثل ہے، یعنی جس طرح آسمان صاف ہے اسی طرح زمین بھی صاف ہے۔ اور حدیث نبوی میں بھی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما یطوقه من 7 ارضین، صحیح بخاری کتاب بدع الخلق۔ جس نے ظلمن کسی کی ایک بالش زمین لے لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمین کا طوق پہنائے گا۔ تو اب یہ حدیث رسول سے بھی معلوم ہو گیا کہ زمین بھی صاف ہے۔ اور اب یہاں یہ ایک شبہ ہوتا ہے، یعنی اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین پہلے زمین کو پیدا کیا یا آسمان کو؟ اس آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 29 کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اللہ رب العالمین نے زمین کو پیدا کیا، اس کے بعد قصد کیا آسمان کی طرف۔ اور سورہ نازعات آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کو اس کے بعد بچھایا۔ ایک جگہ کہا کہ زمین کو پہلے پیدا کیا اور آسمان کو بعد میں، اور یہاں کہہ رہا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا کہ زمین اس کے بعد بچھایا، یعنی آسمان کے بعد زمین بچھایا۔ تو اس کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ تخلیق پہلے زمین کی ہوئی ہے، اور دہا کے معنی ہوتے ہیں صاف، ہموار، بچھانا۔ تو تخلیق اور کام ہے اور یہ بچھانا اور کام ہے، یہ دونوں جدا جدا کام ہے، یہ الگ الگ کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے سر شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی، سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے۔ فرمایا زمین کو 2 دن میں بنایا، اس سے مراد یوم الاحد، یوم الاحد کے معنی اتوار، اور یوم الاثنین پیر کا دن، سوموار کا دن۔ ان 2 دنوں میں اللہ رب العالمین نے زمین کو پیدا کیا۔ اور نازعات والارض بعد ذلك دحاها، جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو آسمان کے بعد بنایا گیا، جبکہ یہاں زمین کی تخلیق کا ذکر آسمان کی تخلیق سے پہلے کیا گیا۔ یہ آیت کریمہ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، یہ آیت کریمہ پہلے ہے، اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین آسمان کا ذکر کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کی توضیح کرتے ہیں، اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ تخلیق اور چیز ہے، اور دہا، بچھانا اور پھیلانا یہ اور چیز ہے۔ زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی ہے، جیسا کہ یہاں بھی بیان کیا گیا، اور دحین کا مطلب ہے کہ زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے اس میں پانی کے ذخائر، یعنی پانی کے خزانے رکھے گئے، اسے پیداواری ضروریات کا مقصد بنایا گیا۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، نازعات آیت نمبر 31۔ اس میں پہاڑ، ٹیلے اور جمادات رکھے گئے۔ یہ عمل آسمان کی تخلیق کے بعد دوسرے 2 دنوں میں کیا گیا۔ یوں زمین اور
اس کے متعلقات کی تخلیق پورے 4 دنوں میں مکمل ہوئی. اور آیت نمبر سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. اور اس نے زمین میں اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی اور اس میں رہنے والوں کے غذاؤں کی تجویز کر دی. اس نے صرف 4 دنوں میں یعنی جو تخلیق کیا صرف 4 دنوں میں اور ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر. اور اللہ رب العالمین نے زمین پر پہاڑ گاڑ دیے. یہ پہاڑ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ کیل کے مانند. جس طرح ہم کسی چیز کو کہیں لگاتے ہیں تو اسے کیل کے ذریعے سے نصب کرتے ہیں، کیل کے ذریعے سے گاڑتے ہیں. اللہ رب العالمین اگر زمین کے اوپر پہاڑ کو نہ گاڑتا تو یہ زمین حرکت کرتی رہتی اور یہ انسان اور اس پر بسنے والے بے شمار مخلوقات چین و سکون سے نہیں رہتے، اطمینان سے نہیں رہتے. تو اللہ رب العالمین نے انسان کے سکون کے لیے، مخلوقات کی اطمینان کے لیے، راحت کے لیے پہاڑ کو گاڑ دیا تاکہ یہ اطمینان کے ساتھ رہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب زلزلہ آتا ہے تو یہ 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ کے اندر بے شمار عالیشان بلڈنگوں کو، عمارتوں کو زمین بوس کر دیتا ہے. یہ حرکت کرنے کی وجہ سے اور شہروں کو، ملکوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیتا. اگر اور یہ زمین یوں ہی حرکت کرتی رہتی یہ بلڈنگیں، یہ عمارتیں، یہ انسان کس طرح رہتا؟ اطمینان اور سکون سے نہیں رہتا. تو اللہ رب العالمین نے انسان کے فائدے کے لیے، انسان کی راحت کے لیے پہاڑ کو گاڑ دیا تاکہ یہ زمین حرکت نہ کرے، جنبش نہ کرے، اپنی جگہ پہ وہ قائم رہے. اور اس کے بعد آسمان کی طرف سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 11 اور 12 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 11 اور 12. پھر آسمان کی طرف اللہ رب العالمین متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا. بس اس سے اور زمین سے، آسمان سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے. دونوں نے عرض کیا کہ ہم بخوشی حاضر ہیں. بس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب وہی بھیج دی اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت بخشی. یہ آنا کس طرح تھا؟ آسمان اور زمین کو جب اللہ رب العالمین نے بلایا، وہ کس طرح گئے اللہ رب العالمین کے پاس، اسے ہم بیان نہیں کر سکتے. وہ اللہ رب العالمین اور وہ زمین کس طرح گئے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہم اسے بیان نہیں کر سکتے، اس کی کیفیت کو، اس کے جانے کو ہم بیان نہیں کر سکتے، آپ کے سامنے اسے پیش نہیں کر سکتے. وہ دونوں خوشی خوشی گئے. اللہ رب العالمین نے ان دونوں سے کہا، آسمان سے کہا کہ تم سورج کو نکال دو، چاند کو نکال دو، ستاروں کو نکال دو. زمین سے کہا کہ تم اپنے اندر نہروں کو نکال دو، دریاؤں کو نکال دو، خشکیوں کو پیدا کر دو، جنگلات کو پیدا کر دو. اور آسمان کے اندر اللہ رب العالمین عقل مندوں کو، نگاہ رکھنے والوں کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ تم اس آسمان کی طرف نظر دوڑاؤ. دیکھو اتنا وہ بلند و بالا آسمان، اس کے اندر کہیں شگاف نہیں، کہیں کچی نہیں. اللہ رب العالمین سورہ ملک آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے
الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جس نے 7 آسمانوں کو اور اوپر تلے پیدا کیا، یعنی ایک کے بعد دیگرے، طبق در طبق، ایک اوپر اس کے بعد دوسرا نیچے، اس کے بعد تیسرا، اس کے بعد چوتھا، یعنی طبق در طبق اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. اور تو اے دیکھنے والے، اے نگاہ رکھنے والے، اے آنکھ رکھنے والے، اس رحمان کی خلقت میں، اس رحمان کی پیدائش میں، اس رحمان کی وجود بخشنے میں کوئی بے ضابطگی نہیں دیکھے گا، کوئی لاقانونیت، بے نظام اس کے اندر نہیں دیکھے گا. دوبارہ نظر ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے؟ ایک انسان اگر کسی چیز کو دوبارہ دیکھتا ہے تو اس میں کوئی نقص، کوئی کمی اسے نظر آ جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین انسان کو کہہ رہا ہے کہ اے نگاہ رکھنے والے، اے آنکھ رکھنے والے، اس آسمان کی طرف دیکھ، بار بار دیکھ. اس کے اندر کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی نقص نظر آ رہا ہے؟ تمہاری آنکھیں ذلیل ہو کر لوٹے گی، تم اس کے اندر کوئی کمی نہیں پاؤ گے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں پاؤ گے اس کے اندر. ہاں؟ اور وہ آسمان اتنا بلند ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نے اس آسمان کے لیے نہ کوئی بیم بنایا، نہ کوئی ستون بنایا، نہ کوئی دیوار اللہ رب العالمین نے اس کے سہارے کے لیے کھڑا کیا. آج ہم اگر کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، کوئی مکانات بناتے ہیں، کچے مکانات کو لے لیں تو اس کے لیے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے اوپر چھاجن ڈالنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن وہ اللہ اتنا طویل و عریض آسمان، لمبا چوڑا یہ آسمان بنایا، اس کے اندر نہ کوئی ستون ہے، نہ کوئی کھمبا ہے، نہ کوئی بیم ہے. یہ اللہ رب العالمین کی کارفرمائی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے کہ انسان تو دیکھ اس کے اندر عبرت حاصل کر اللہ رب العالمین کی کاریگری کے اندر. اور اس کے بعد یہ دن اور رات کا آنا اور جانا جو میں نے آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا. تو اس کے بعد میں نے رات و دن کا یہ آنا اور جانا، اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 190 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات و دن کی ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں بلا شبہ. اور دوسری جگہ سورہ یونس آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرمایا، ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. سورہ یونس آیت نمبر 6. بلا شبہ رات و دن کے ایک بعد دیگرے آنے میں اور اللہ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ان سب میں ان لوگوں کے لیے دلائل ہیں جو اللہ رب العالمین کا ڈر رکھتے ہیں. اور فرمایا یعنی جو لوگ زمین و آسمان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار و رموز پر غور کرتے ہیں، انہیں کائنات کے خالق اور اس کے اصل فرمانروا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے. وہ جان جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کا تخلیق کرنے والا ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہے. جو شعور رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، دماغ رکھتے ہیں، ہاں وہ معرفت الہی، ربوبیت الہی وہ پہچان جاتے ہیں. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کسی طویل و عریض کائنات کا لگا بنا یہ نظام، یہ سسٹم جس میں ذرا خلل واقع نہیں ہوتا، یقیناً اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اسے چلا رہی ہے اور اس کی تدبیر کر رہی ہے، وہ ہے اللہ کی ذات. اور سورہ
यासीन आयत नंबर 37 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वआयतुल लहुमुल लैल नस्लखु मिन्हु अन्नहार फइज़ा हुम मुज़लिमून, और उनके लिए एक निशानी रात है जिससे हम दिन को खींच देते हैं, वो एक अंधेरे में हो जाते हैं। यानी अल्लाह की कुदरत की एक निशानी ये भी है, वो दिन को रात से अलग कर देता है, जिससे फौरन अंधेरा छा जाता है। नस्लों के माने जानवर की खाल को खींचना, जैसे कसाई है वो जो जानवर की खाल जब ज़बह करके उससे अलग करता है, खाल को खींचता है, उससे वो गोश्त जाहिर हो जाता है। उसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन रात से दिन को अलग कर देता है, तो ये दिन नमूदार हो जाता है, जाहिर हो जाता है। ये नस्ल के माना खींचना, जाहिर करना। और यानी दोनों के लिए एक और अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरज और चांद के बारे में इरशाद फरमा रहा है वजअल अल-लैल सकनन वश-शम्स वल-क़मर हुस्बाना ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, सूरह नाम आयत नंबर 97। और उसने रात को राहत की चीज बनाया और सूरज और चांद को हिसाब से रखा। ये ठहराई बात है किसी उस ऐसी बात की जो कादिर है, बड़े इल्म वाला है। यानी दोनों के लिए एक हिसाब है, सूरज और चांद के लिए एक हिसाब है जिसमें कोई तगय्युर और इज़्तिराब नहीं, यानी उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं, बल्कि दोनों की अपनी अपनी मंजिलें हैं जिन पर वो गर्मी और सर्दी में रवा रहते हैं, जिसकी बुनियाद पर सर्दी में दिन छोटे और गर्मी में दिन बड़े और रात छोटी, सर्दी में दिन छोटे रात लंबी होती है, और उसके बरअक्स उसकी अपोजिट गर्मी में दिन बड़ा और रात छोटी होती है। ये सूरज और चांद के चलने गर्दिश करने की वजह से। और इरशाद फरमाया सूरह यूनुस आयत नंबर 5 हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअन वल क़मर नूरन व क़द्दरहु मनाज़िल लितअलमू अदद अस-सिनीन वल हिसाब मा ख़लक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक़्क़ युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। वो अल्लाह ताला ऐसा है जिसने आफ़ताब को चमकता हुआ बनाया और चांद को नूरानी बनाया और उसके लिए मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों की गिनती और हिसाब मालूम कर लिया करो। अल्लाह ने ये चीज़ें बेफायदा नहीं बनाई, पैदा की, और वो दलाइल को साफ साफ बतला रहा है। जो दानिशमंद हैं, अक्ल रखते हैं, दिमाग रखते हैं, ये सूरज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको बनाया। ये सूरज भी अपनी जगह पे गर्दिश कर रहा है। हर चीज, सूरज है, चांद है और दूसरे सितारे, कुल्लू फी फलकिन यस्बहून, हर एक अपने मदार में, अपनी जगह में वो गर्दिश कर रहे हैं। सूरज भी गर्दिश कर रहा है, ये ठहरता है, चलता है, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से। और इसके ठहरने की जगह कहाँ है, ये इसको बताया जाता है कि अर्श के नीचे ये जाकर ठहरता है, रुकता है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दर से फरमाया कि ए अबू दर, तुम जानते हो ये सूरज गुरूब होने के बाद, डूबने के बाद कहाँ जाता है? तो अबू दर ने कहा अल्लाह व रसूलुहु अअलम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू दर, ये सूरज गुरूब होने के बाद, डूबने के बाद अर्श इलाही के नीचे जाता है, सजदा करता है और इल्तिजा करता है, इल्तिमास करता है, इजाजत मांगता है निकलने की। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे निकलने की इजाजत दे देता है। ए अबू दर, याद रखो एक दिन ऐसा आएगा कि ये सूरज सजदा करेगा, इल्तिमास करेगा, इल्तिजा करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन से, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कहेगा कि तू जिधर से आया है उधर ही वापस चला जा। यानी मगरिब में गुरूब हुआ है तो तू मगरिब से शुरू हो। वो दिन क़यामत की निशानियों में से एक निशानी वो भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन
اس دن سورج کو مغرب سے نکالے گا. آج سورج مشرق سے نکلتا ہے یعنی پورب سے نکلتا ہے. اس دن اللہ رب العالمین سورج کو حکم دے گا کہ تمہیں آج پورب سے نہیں نکلنا ہے, تمہیں آج نکلنا ہے تو پشچم سے نکلنا ہے. اور یہ سورج اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا فرما بردار ہے. یہ سورج اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنے کے بعد 2 مرتبہ اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ سورج کو روک دے. 2 مرتبہ اللہ کے رسول کے لیے سورج رکا, اور 1 مرتبہ یوشع بن نون جو حضرت فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تھے, وہی یوشع بن نون ہیں. اور 2 مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج رکا. وہ 2 مرتبہ کون سے ہیں؟ 1 مرتبہ وہ ہے کہ جب اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے اور واپس آنے کے بعد مکہ والوں کو یہ خبر دیا کہ راستے میں ایک قافلہ ہے جو سورج غروب ہونے سے پہلے مکہ میں حاضر ہو جائے گا, مکہ میں آ جائے گا. لیکن وہ قافلہ سورج غروب ہونے ہی والا ہے, لیکن ابھی وہ قافلہ مکہ میں حاضر نہیں ہوا. تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کیا کہ اللہ قافلہ ابھی حاضر نہیں ہوا, قافلہ ابھی آیا نہیں اور سورج غروب ہونے والا ہے, اے اللہ تو اسے روک دے. اللہ کے حکم سے وہ سورج اس دن رکا تھا. جب وہ قافلہ مکہ کے اندر حاضر ہو گیا, مکہ کے اندر آ گیا, تب وہ سورج غروب ہوا. اور دوسری مرتبہ غزوہ خندق کے موقع پر کہ اللہ کے رسول اور ان کے اصحاب عصر کی نماز نہیں پڑھے تھے, عصر کی نماز ان سے چھوٹ گئی اور سورج غروب ہونے والا ہے. تو اس دن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے التجا کیا کہ اللہ سورج کو روک دے. اس دن بھی سورج رکا تھا. یہ سورج کے رکنے کا یہ واقعہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اور اس کے بعد چاند کو لے لیں, چاند بھی اپنے مدار میں اپنے وہ حدود میں گردش کر رہا ہے. چاند کی 28 منزلیں ہیں. ہر منزل میں وہ ہر منزل پر وہ 1 دن گزارتا ہے. 1 دن میں وہ 1 منزل طے کرتا ہے. 27 دن 7 گھنٹے اور کچھ منٹ میں وہ 28 منزلیں پورا کرتا ہے. اور اس کے بعد 2 دن گیپ کر کے 2 دن رک کر کے وہ تیسرے دن نمودار ہوتا ہے, وہ چاند نکلتا ہے. اب یہ چاند کے حساب سے ایک انسان اپنا حساب و کتاب لگاتا ہے, ایک عبادت گزار اسی سے اپنے وقت متعین کرتا ہے. اور یہی چاند ہے جس سے یہ مہینے, یہ دن, یہ سال آدمی اس کا حساب لگا لیتا ہے. مہینے 28 یا 29 دن کے ہوتے ہیں. یہی چاند کے حساب سے آدمی لگاتا ہے کہ آج اتنی تاریخ ہے, آج اتنی تاریخ ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کی کارگری ہے. اسی چاند کے حساب سے آدمی اپنے تمام کام کو حساب ہے جو بھی ہے عبادات ہے, کاروبار ہے, اسی چاند کے حساب سے آدمی لگاتا ہے, اس کا حساب کرتا ہے. اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. کیا تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے سامنے سجدے میں سب آسمان والے اور سب زمینوں والے اور سورج اور
چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان ہیں، اللہ کے نزدیک ہر ستارے، ہر سیارے، ہر مخلوق سجدہ ہے۔ آسمان سے مراد، آسمان میں جو ہیں سجدہ کرنے والے، اس سے مراد فرشتے، اور زمین کے اندر تمام حیوانات، انسان ہیں، جنات ہیں اور چرند و پرند ہیں، درخت ہیں، سب اللہ رب العالمین کی سجدہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد خاص طور سے، الگ طور سے اللہ رب العالمین نے سورج اور چاند اور دیگر سیاروں کا ذکر کیا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ سورج اور چاند الگ سے اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیوں کیا؟ یہ سورج اور چاند کی عبادت غیر مسلم بھی کرتے ہیں، مشرکین بھی کرتے ہیں، تاکہ انہیں بتانے کے لیے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو، جس کی پرستش کرتے ہو، وہ خود تو اللہ کی بندگی کر رہا ہے۔ وہ سورج اور چاند جس کی تم پوجا کر رہے ہو، وہ بھی تو اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ تو تم اس سورج کی نہیں، اس چاند کی نہیں، اس ستارے کی نہیں، بلکہ اس کے پیدا کرنے والے کی عبادت کرو، اس کے آگے سجدہ کرو، اس کی بندگی کرو۔ لیکن آج کل یہ انسان اس خالق کائنات کو چھوڑ کر، اس رب العالمین کو چھوڑ کر دیگر چیزوں کی عبادت کر رہا ہے، اس کی مخلوق کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اور وہ کفار و مشرکین، یہ تمام باتیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، یہ ربوبیت کے تعلق سے ہے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ خالق پیدا کرنے والا، مدبر تمام کام کے نظام چلانے والا، سسٹم کے تحت اللہ رب العالمین وہ چلاتا ہے۔ یہ توحید ربوبیت کفار و مشرکین بھی اس کی تائید کرتے تھے، وہ اس توحید کو وہ مانتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ ان سے پوچھیں، آپ ان سے سوال کریں کہ سورج اور چاند کو، یہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ۔ آپ ان سے پوچھیں کہ سورج اور چاند کو کس نے پیدا کیا؟ وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ۔ آسمانوں سے رزق کون دیتا ہے؟ آسمانوں سے بارش کون برساتا ہے؟ سمندروں میں کشتیوں کو کون چلاتا ہے؟ یہ ہواؤں کو کون چلاتا ہے؟ یہ جواب دیں گے اللہ۔ وہ توحید ربوبیت کو مانتے ہیں لیکن توحید الوہیت کو نہیں مانتے۔ تو صرف توحید ربوبیت مان لینا، تسلیم کر لینا ہی ہمارے لیے یہ جائز نہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں توحید الوہیت کو ماننا پڑے گا، ہمیں توحید اسماء و صفات کو تسلیم کرنا ہوگا، اور یہی توحید ہے، توحید ربوبیت، جسے آج کل کے موجودہ دور میں دہریہ یہ تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات، یہ دنیا یوں ہی اپنے آپ پیدا وجود میں آ گئی، یہ کائنات ایسے ہی وجود میں آ گئی۔ ایک واقعہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان سے ایک دہریہ کا مناظرہ ہونے والا تھا۔ وقت متعین ہوا کہ فلاں تاریخ فلاں دن کو یہ مناظرہ ہم لوگ کریں گے۔ تو اس کے بعد جب وقت آیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کچھ دیر سے پہنچے اس کے پاس۔ وہ دہریہ بولا کہ وقت تو متعین تھا ہمارا، آپ لیٹ میں کیوں آئے؟ کہا کہ میرے راستے میں ایک دریا ہے اور دریا پار کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ دریا جب دریا کے پاس میں آیا تو وہ دریا پہ ایک درخت آیا، درخت اپنے آپ کٹا، گرا، کٹا، اس سے تختے نکلے، تختے نکلنے کے بعد کشتیاں بنی اور کشتیاں پہ میں پھر سوار ہوا۔ اس کے بعد میں یہاں پہ آیا تو کہا یہ اپنے آپ کیسے کشتیاں درخت آ جائے، کشتیاں اپنے آپ بن جائے، پھر کشتیاں یہاں پہ چلے آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جب تم اس کشتی کو اپنے آپ بننے کو تسلیم نہیں کر سکتے ہو تو اتنا بڑا یہ اتنی بڑی یہ کائنات، اتنا عریض و طویل و عریض یہ آسمان ایسے وجود میں آ گئے، اپنے آپ وجود میں آ گئے، اسے یہ تسلیم کرنا پڑا، اسے یہ ماننا پڑا اور وہ مناظرہ کو ہار گیا۔ تو بتانا یہ ہے کہ آج کے اس دور میں وہ توحید ربوبیت کو نہیں مانتے، وہ تسلیم نہیں کرتے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس مناظرے کو جیت گئے۔ تو اب ہمیں یہ تسلیم کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں، اسے ایک نظام کے تحت، ایک قانون کے تحت، ایک دائرے کے تحت اللہ رب العالمین ہر چیز کو چلاتا ہے۔ ہر ایک کا ایک قاعدہ اور قانون ہے، اس قاعدے اور قانون سے وہ الگ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین ایک سمندر ہے، اس سمندر کے اندر دو پانی ہیں، ایک میٹھا ہے ایک نمکین ہے۔ اب بتائیں کہ سمندر ایک ہے لیکن پانی دو ہے، ذائقے دو ہے اس کے، ایک نمکین ہے ایک میٹھا ہے۔ تو اب بتائیں وہ چلنے میں ایک ہی تھا، ایک ہی اس کا راستہ ایک ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سمندروں میں موج اٹھتی ہیں، تلاطم اس کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پانی آپس میں ملتے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے حد فاصل بنا دیا کہ تمہیں اسی حدود کے اندر رہنا ہے اور تمہیں اس حدود اسی دائرے کے اندر رہنا ہے، تم اس کے اندر نہیں جا سکتے اور تمہیں اس کے اندر نہیں جا سکتے۔ اور اللہ رب العالمین نے سمندروں کے اندر یہ نمکین پانی کیوں پیدا کر دیا، اس کی بھی ایک مطلب ہے۔ اگر میٹھا پانی اللہ رب العالمین وہ میٹھا پانی اسے بنا دیتا تو میٹھا پانی کے اندر بدبو اور طرح طرح کی بیماریاں اس میں پائی جاتی ہیں، جلدی اسے وہ خراب پانی ہو جاتا ہے۔ لیکن نمکین پانی وہ خراب نہیں ہوتا، اسی نمکین پانی کے اندر سمندروں میں جتنی مخلوقات اللہ رب العالمین کے خشکی کے اندر ہیں، اس سے کئی زیادہ مخلوقات سمندروں میں ہیں۔ وہ سمندروں میں جانور مرتے ہیں، سب گلتے ہیں، لیکن وہ پانی خراب نہیں ہوتا۔ اگر وہی میٹھے پانی میں ہو جاتا تو وہ پانی بدبودار ہو جاتا۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک حکمت ہے، اس نے نمکین پانی سمندروں کے اندر کیوں پیدا کر دیا، کیوں بنا دیا، اور دائرے کے اندر کہ وہ اس کے دائرے میں نہیں جا سکتا، وہ اس کے دائرے میں نہیں جا سکتا۔ سورج اور چاند کو بھی ایک دائرے میں بنایا کہ دیکھ تجھے چاند کے دائرے میں نہیں جانا ہے، اور چاند کو کہہ دیا کہ تجھے سورج کے دائرے میں نہیں جانا۔ یہی ایک دائرہ ہے، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے کہ ہر ایک سیارہ، ہر ایک چیز ایک نظام کے تحت چل رہا ہے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو اپنی توحید ربوبیت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں یہ معرفت عطا فرما کہ ہم تیری توحید ربوبیت کو پہچانے، تسلیم کریں، اقرار کریں۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں اس کی توفیق دے اللہ، اور اس درس کو اللہ رب العالمین، اس مرکز الہدیٰ کو اللہ رب العالمین تو توفیق دے، اس کے درس کو اللہ رب العالمین اس سے لوگ استفادہ حاصل کریں، اس سے لوگ اپنے علم میں اضافہ حاصل کریں، اس سے عبرت حاصل کریں، درس لیں، سبق لیں۔ اللہ رب العالمین تو اسے اس مرکز الہدیٰ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم وما علیہ